بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے ثبات و عزم ہے، دشتے بلا و غم۔ صبر مسیح جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف احسان کا قدم۔ جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے مہ یاد شہیدان کربلا۔ باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا۔ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا عالم ہے کھلا ہوا۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، آج پوری کائنات میں صدائے یا حسین بلند ہے۔ مظلوموں کا ماتم ہے، کربلا والوں کا غم ہے۔ نواز رسول حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے گود کے بالوں کے ساتھ کربلا کے بیاب و گیا صحرے میں اپنے بھرے گھر کی قربانی پیش کی۔ میں اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں، اے اسلام، اے دین الہی، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ میں جانتا ہوں تو کہاں ملے گا، تو ان گوشہ گیر اور تنگ و تاریک حجروں میں ہے کہ جن کی اباؤں میں پیون پر پیون لگے ہیں، جو جو کی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر توڑتے ہیں اور پانی میں ڈبو کر کھاتے ہیں، جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں، جو ہر گدسیدوں کی فریاد پر تڑپ جاتے ہیں، جنہوں نے سلطنت میں فقیری کی اور فقیری میں بادشاہوں کا وقار دکھایا، جنہوں نے عیش و نشاط کو منہ نہیں لگایا، حرص کو پاس آنے نہیں دیا، توکل کو چھوڑا نہیں، کائنات سے منہ موڑا نہیں، دنیا کے ہاتھوں دین کو بیچا نہیں، توکل کو سر کا تاج بنایا اور تقدس کو کائنات میں جگہ دی۔ دنیا کی تمام طاقتیں ان کی حق پسندی اور صداقت نوازی کے سامنے سر بسجود ہو گئی۔ اے اسلام، تو یزید کے محلوں میں نہیں تھا، تو پسر سعد کے لشکر میں نہیں تھا، تو شمر و خولی کے خیموں میں نہیں تھا، بلکہ تو ان خدا پرست اور حق نوازوں کے ساتھ تھا جو 3 دن کی بھوک و پیاس، مصائب و آلات کے ہجوم میں، خوف و ہراس کی منزلوں میں، دشمنوں کے درغے میں، گرم ہواؤں کے جھونکے میں، آفتاب کی حدت میں، گرمی کی شدت میں اپنے فرائض سے غافل نہ ہوئے۔ اے اسلام، تو کربلا والوں کے ساتھ تھا، انہی کے ساتھ ہے اور بے شک رہے گا۔ تیرا نام حسین ہے اور حسین کا نام اسلام ہے۔ حسین علیہ السلام کا رشتہ اسلام سے 2 سگے بھائیوں کا تھا، ایک ہی آغوش میں، ایک ہی ماحول میں۔ ایک طرف اسلام پروان چڑھتا رہا تو دوسری طرف حسین کی پرورش ہوتی رہی۔ اس لیے غریب زہرا نے یہ طے کیا کہ ہمیں نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑے، اماں کی لہد کو خدا حافظ کہنا پڑے، بھیا حسن کی تربت کو خدا حافظ کہنا پڑے، لیکن میں اسلام کے وقار کو مٹنے نہ دوں گا۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے 28 رجب سن 60 ہجری کو نانا کے مدینے کو خدا حافظ کہا، لیکن آپ متوجہ ہیں، آپ آمادہ ہیں، ماتمی دستہ سینہ زنی کر رہا ہے۔ خدا آپ سب کو حیات دے، زندگی دے، سلامت رکھے۔ یہ ماتمی دستہ شب عاشور کے جاگے ہوئے کبھی حسین کی غربت کا مرثیہ پڑھ رہے تھے، صبح ہوئی تو حسین کے ان گود کے پالوں کی شہادت پہ رو رہے تھے جنہیں کربلا میں رلا رلا کے شہید کیا گیا، اور آج علی کی بیٹیوں کی اماری کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں بڑی قیامت کی منزل ہے، آپ کے سامنے تبرکات زیارت کے لیے لائے جائیں گے، ابھی یہاں آپ زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ آخر اہتمام یہ جو اماریاں گزر رہی ہیں نا، ان کے کلیجے پہ زخم ہے، کس کے؟ اکبر کو مکتب میں چھوڑ کے آئے ہیں، عباس کے کٹے ہوئے بازو فرات کے ساحل پہ ہیں، ہائے وہ 6 مہینے کا بشیر جو مقتل میں رہ گیا۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ اس اہتمام میں آخر اہتمام عمدۃ الذاکرین بہترین نقیب مولانا شریف عباس صاحب قبلہ تبرکات کی زیارت کرائیں گے، آپ خوب گریہ کریں گے۔ ارباب اعزاء، آپ ذرا محسوس کریں، ابھی چند لمحوں میں آپ کے درمیان ایک ایک کر تبرکات لائے جائیں گے۔ سچ ہے بہت گرمی ہے، گرمی سے بچے پریشان ہیں،
گرمی سے آپ سب پریشان ہیں، لیکن انصاف سے بتائیے سبھی لوگ کا اہتمام نہیں ہے نا؟ آپ کے بیٹھنے کا اہتمام کیا گیا ہے نا؟ جن کے رونے کے لیے کھڑے ہیں ان کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، نہیں ایسے گریہ نہیں کرتے، ایسے فرصہ بھی یہ جو فرصہ دینے کا حق ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں کے جو لوگ ہیں نا میزبان، انہوں نے یہ اہتمام فقط اس لیے کیا ہے تاکہ یہ جو آئے ہیں نا جب یہ روں گے تو ان کی آواز باقی کھل جائے گی۔ وہ ماں جس نے چکیاں پیس کے پالا ہے اپنے لال حسین کو، وہ اپنے غریب کم ماتم کو فرصہ لینے والے سوگواروں کو دعائیں دے گی۔ خدا کرے یہ انجمن ہے ماتمی کے جوان سلامت رہیں۔ سچ ہے، انصاف سے بتائیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں تو جس کی مائیں سلامت ہیں خدا کرے ان کا سایہ سروں پہ سلامت رہے، جن کی مائیں دنیا سے گزر گئی۔ میں اکثر کہتا ہوں جب لوٹ کے انجمن سے گھر جایا کرو تو ماں کی قبر پہ ضرور جایا کرو اور جا کے کہا کرو اماں جس دن کے لیے پالا تھا وہ حق ادا کر کے آ رہے ہیں۔ تمہاری مائیں تمہیں جب خون میں نہایا ہوا دیکھتی ہیں تو تمہیں پتہ ہے راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے کربلا کا رخ کر کے آواز دیتی لیلا تیرے اکبر کا ماتم کر کے آیا ہے، فروا تیرے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پہ رو کر کے آیا ہے۔ ہاں آپ کی آنکھیں نم ہونے لگی ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کی، رونے والوں بڑی قیامت ہے۔ آئیے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، میں اسے عرض کرتے ہوئے تبرکات کی زیارت کرانے کی گزارش کروں گا۔ آپ چند لمحوں کے لیے میں چاہوں گا، بچے بیٹھنے ہی لگے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں تو میں بس آپ کو آپ کی اذیت دیکھوں گا کہ آپ جس اذیت سے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ اذیت سے بیٹھے۔ جب آپ کو بیٹھے بیٹھے تکلیف ہونے لگے تو سجاد غریب کو یاد کر لینا جو سفر کرتے کرتے جب تھک کے بیٹھتا تھا تو تازیانے لگا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا، دھوپ سے پریشان ہو کے جب سائے میں آتے تھے تو سائے میں جاتے تھے تو تازیانے لگا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ رونے والوں یہ گھر والوں میں کس کا گھر ہے جس کی ہماریاں آ رہی ہیں؟ کبھی غور سے ہماریوں کو دیکھنا، مگر گزارش ہوگی نظریں نیچی کر لینا اس لیے کہ علی کی بیٹیوں کی ہماریاں آ رہی ہیں۔ کوئی قریب فوراً مت چلے جانا، دور سے آہستہ سے، اس لیے کہ ان کی پیشانی زخمی ہے، پشت زخمی ہے، اتنے پتھر مارے گئے ہیں کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ علی کی بیٹیاں لہو لوہان بازاروں سے گزر رہی تھی۔ ایک سجاد دنیا پوچھتی ہے کب تک روگے، کب تک آنسو بہاؤگے؟ مجھے جو فہرست ملی ہے اس میں 4 برس کی بچی کی بھی نقطہ ہے کہ جس کے رخساروں کی رنگت بدلی ہوئی ہے، جسے اتنا رلایا اور ستایا گیا ہے، جو بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ رونے والوں اب بس بالکل آپ متوجہ ہو جائیے، یہ تھوڑا سا آنے جانے کا سلسلہ ایک لمحے کے لیے روک دیجئے تاکہ میں مسائل بالکل قریب آ کر کے آپ سے پڑھ سکوں، بالکل قریب آ کے آ جاؤں۔ آپ بالکل میری طرف متوجہ رہیے گا، یقین جانیے اگر جو مسائل میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ تک پہنچ گیا تو انشاءاللہ گھروں تک روتے ہوئے جائیے گا۔ ہماریوں کو دیکھ دیکھ کے آپ کے آنسو ہوں گے اور انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے۔ میں بالکل متوجہ میری طرف رہیے گا۔ ارباب اعزاز تاریخ کے اس کچے گارے مٹی کے گھر میں متوجہ رہیے میری طرف، کہ کچے گارے مٹی کا گھر تھا اور تاریخ کہتی ہے اس گھر کے اندر کبھی بھی کوئی یتیم بھی آتا تھا نا اور کہتا تھا میں یتیم ہوں تو یہ گھر والے بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ اس گھر سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اب دنیا پوچھتی ہے کیوں روتے ہو؟ ارے چند قدم کے فاصلے پہ فرات بہ رہی تھی، ان کے خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ یہ پیاسے رہ گئے، بچوں کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ عزیزوں اس کچے گارے مٹی کے گھر میں بہت سی کنیزیں آئی ہیں، ان کنیزوں میں ایک نام آتا ہے شیری کا۔ نام سنا ہے نا شیری؟ پتہ ہے کون تھی یہ جناب شہربانوں کی کنیز تھی۔ اس گھر میں بہت چھوٹی سی تھی، دبائی تھی، اسی گھر میں پلی، اسی گھر میں بڑی ہوئی، اسی گھر میں تھی۔ ایک روز امام حسین کا گزر ہوا، شیری پہ نظر پڑ گئی۔ امام نے غور سے آواز دیا شہربانوں تمہاری یہ کنیز بہت شریف اور اطاعت گزار ہے، متقی ہے، تقوی والی۔ سوچی امام کہہ رہے متقی تقوی والی۔ تو جیسے امام گزر گئے ایک مٹش جناب شہربانوں نے بلایا، کہا سنو کائنات کے شریف ترین انسان نے تمہیں کہا ہے کہ یہ متقی و پرہیزگار ہے، لہذا آج سے ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اس گھر سے آزاد نہ کریے گا، میں اسی گھر میں پلی بڑھی یہی رہنا چاہتی ہوں۔ ارے کریم اتنے کریم کا خانوادہ ہے یہ۔ مولا نے فرمایا میرا ایک چاہنے والا ہے، جاننے والا ہے، چاہتا ہے مجھے، وہ کوفے میں رہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں اس کا عقد اس سے کر دوں۔ غور سے سنیے گا، عقد کی بات آئی، شیری ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے مولا ٹھیک ہے آپ کا حکم سراخوں پہ،
آپ نے اپنے چاہنے والے شریف ترین شخص سے میرا عقد طے کیا، لیکن مہر، ہاں بتاؤ مہر کیا ہوگی؟ اب مہر میں یہ چاہتی ہوں میرے شوہر سے اتنا ضرور کہہ دیا جائے کہ کم سے کم سال میں کچھ موقع ایسے دے دے جب میں ان شریفوں کو سلام کرنے آیا کروں، مجھے اس گھر میں آنے کی اجازت۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ رخصت ہو کے اپنے گھر چلی گئی۔ سال میں کئی دفعہ آتی تھی ان گھر والوں کی ملاقات کے لیے۔ ایک دفعہ یہ ملاقات کر کے جا رہی تھی، ایک آواز نے اس کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک دیا۔ آواز یہ شیریں، جی مولا شیریں اب تم نہیں ہوگی۔ رونے لگی، مولا کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہ نہیں شیریں تم نہیں آؤ گی۔ کہ مولا کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہ نہیں شیریں اب ہم آئیں گے۔ کیا سنا آپ نے؟ اب ہم آئیں گے۔ شیریں محو حیرت ہے، مولا آپ میرے گھر؟ ہاں شیریں ہم کوفے تمہارے گھر آئیں گے۔ مولا کوفے آئیں گے آپ؟ ہاں ہم آئیں گے۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، اس کی خوشی سے آنکھیں بھر آئیں۔ کہ مولا میرا گھر تو جنت بن جائے گا۔ کہ شیریں میں اکیلا نہیں آؤں گا۔ کہ پھر؟ کہ میرا عباس بھی آئے گا۔ ہاں ایسے ہی گریا کرتے ہیں، ایسے ہی بڑھتے ہیں۔ کہ شیریں میرا عباس بھی آئے گا۔ شیریں کی خوشی کا ٹھکانہ، آقا عباس آئیں گے؟ کہ نہیں عباس اکیلا نہیں آئے گا۔ کہ پھر؟ کہ میری بہن زینب بھی آئے گی۔ ارے زینب کا نام سننا تھا، وہ شہزادی جس کے سامنے زانوئے ادب شیریں نے طے کیا تھا۔ آواز دیا، مولا کیا مطلب شہزادی بھی آئے گا؟ نہیں زینب اکیلی نہیں، ام کلثوم بھی آئے گی۔ کہ مولا ام کلثوم اکیلے نہیں آئے گی، میری 4 برس کی سکینہ بھی آئے گی، اکبر بھی آئے گا، قاسم بھی آئیں گے، اور محمد بھی آئیں گے۔ شیریں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ کہا مجھ غریب کا گھر، اور کہا یہ عظیم شخصیتیں میرے گھر آئیں گے۔ یہ خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ اب جو واپس گئی تو اپنے گھر کو تیار کرنے لگی، انتظار کرنے لگی۔ روز کوفے کی دہلیز پہ کان لگے رہتے تھے، اب میرا آقا آتا ہوگا، اب میرا آقا آتا ہوگا۔ جب بھی کوئی قافلہ گزرتا اپنے شوہر سے کہتی جلدی جاؤ، لگتا ہے میرے مہمان آ گئے۔ وہ شوہر واپس آ جاتا ہے۔ ایک روز سنیے گا، ہماری آنے والی ہے نا، ایک روز شور و غل ہوا، نقارے کی آوازیں، بازار میں شور تھا، یہ گھبرا گئی۔ اس نے کہا جلدی جاؤ، ایسا لگتا ہے جیسے میرے چاہنے والے آ گئے ہوں، میں جن کا انتظار کر رہی ہوں میرے مہمان آ گئے ہوں۔ یہ شوہر دوڑا ہوا آیا میری طرف، دیکھیے گا۔ اب جو بازار میں آیا تو وہاں سے روتا ہوا واپس چلا آیا۔ گھر میں شیریں نے روتے ہوئے شوہر کو دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ وہ رو کے کہتا ہے بہت قیدی آئے ہیں اس بازار میں، لیکن اب جو قیدی آئے ہیں انہیں دیکھ کے کلیجہ پھٹتا ہے۔ کیا ہوا؟ کہ اس میں قافلے میں 4 برس کی بچی ہے جس کے رخسار نیلے پڑے ہوئے ہیں، جس کے کانوں سے تازہ لہو بہ رہا ہے، جس کا دامن جلا ہوا ہے، جس کے سر پہ گرد کربلا پڑی ہے۔ ہاں آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ یہی حق گری ہے، ایسے ہی پرسہ دیتے ہیں رونے والوں۔ ایسے قیدی کو دیکھ کے آئے جو کائنات کے شریف معلوم ہوتے ہیں، بچی ہے۔ کہ اچھا اب وہ شرمندہ ہے، میں نے کیوں بھیج دیا؟ کہ کیا ہوا؟ کہتی ہے میں تو شہزادی سے شرمندہ ہوں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میری آقازادی نے کہا تھا خبردار قیدیوں کا تماشا دیکھنے نہ جانا، تمہاری نظر پڑ گئی۔ کہا ہاں۔ کہا تو ایک کام کرو۔ کہا وہ کیا؟ کہ بچی کئی روز کی بھوکی معلوم ہوتی۔ جلدی سے شیریں نے کھال لیا، اس میں کھجوریں رکھی، روٹی رکھی، پانی رکھا۔ کر لے جاؤ، اس بچی کو لے جا کر کے دے دینا۔ یہ آیا اور آنے کے بعد بچی کے سامنے وہ کھجور والا دشت کر دیا۔ بچی نے غور سے اسے دیکھا، اس لیے کہ کربلا کے بعد کسی نے رحم نہیں کھایا ہے، کربلا کے بعد کسی نے قابل رحم نہیں سمجھا۔ بیٹیوں والے باپ ہے نا، خدا کرے آپ کی بیٹیاں سلامت رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جیسے بچی کے سامنے گیا تو بچی نے غور سے دیکھا تو دیکھ کے کہتی یہ بتاؤ تم جو یہ لائے ہو کس نے بھیجا ہے؟ کہا یہ بی بی یہ تمہارے لیے ہے، تم لو اسے۔ کہتی ہے یہ بتاؤ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اب اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے۔ یہ واپس گھر لوٹ آیا، وہ تھال لی ہوگی، اپنی بیوی کے سامنے گیا، شیریں کے سامنے۔ اب میری طرف دیکھیے گا، وقت قیامت ہے۔ شیریں نے دیکھا، آواز دیا کیا ہوا؟ تم واپس لے کے چلے آئے؟ دیا نہیں اس بچی کو؟ کہتے تمہیں پتا ہے؟ اس بچی نے عجیب سوال کر لیا۔ کہا کیا؟ کہ وہ پوچھتی تھی کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ شیریں کے ہاتھ سے وہ تشت چھوٹ گیا، زمین پہ بیٹھ گئی۔ زینب کی تعلیم یافتہ ہے نا، زمین پہ بیٹھ کہتی واہ غربتا، واہ غربتا۔ مدینے کا رخ کیا، رونے لگے گا۔ کیا ہوا؟ کہ میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کرے میرے آقاؤں کی خیر ہو۔ کہا کیا ہوا؟
کہ یہ سوال صرف ایک گھرانے کا ہے، وہی یہ سوال کر سکتا ہے۔ گھبرائی بھی جلدی سے پردے میں میری طرف دیکھنا، پردے میں ملبوس ہوئی، بھاگی ہوئی بازار میں آئی جہاں یہ سب قیدی لائے گئے تھے۔ اب جو غور سے دیکھ رہی ہے، جس کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، یہ گھبرائی ہوئی ایک بیوی کے پاس گئی، آواز دیتی ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے ایک اشارہ کیا، دیکھا ایک ہتھکڑیوں والا قیدی سر جھکائے کھڑا ہوا تھا، اس کے قریب گئی، اس نے اشارہ کیا جاؤ اس بیوی کے پاس۔ وہ بیوی کے پاس گئی، ایک چاندی جیسے بالوں والی ضعیفہ تھی، اس کے بیوی پیچھے ایک بیوی سر چھپائے بیٹھی ہوئی تھی، اس سے اشارہ کیا، اس نے پیچھے والی کو اشارہ کیا، آواز دیا بیوی تم کون ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اتنا سننا تھا، آواز دیا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ تو مدینے میں کہاں کی رہنے والی ہو؟ ایک مرتبہ بیوی میں تابع ضبط نہ رہی، چہرے پر سے بالوں کو ہٹایا، آواز دیا شیری، شیری کا کلیجہ پھٹ گیا، پہچانی ہوئی آواز سے آقا زادی علی کی بیٹی۔ ہاں یہی ہم نے گریا ہے، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ علی کی بیٹی تم ہزاروں میں، آواز یہ میرا آقا کہاں ہے؟ دیکھا وہ لوگ انگریزی پہ حسین کا سر ہاتھوں کو چھوڑ کے تھی، مولا وعدہ کیا تھا ہوگے، لیکن یہ یقین نہ تھا ویسے ہوگے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ہمارے رونے والوں، آپ ہم سے گریہ ادا کر رہے ہیں، آپ جتنا روئیں گے یہ اہتمام کرنے والے خوش ہوں گے، یہ اتنا خوش ہوں گے تو سوچو وہ ماں کتنا اطمینان میں دعائیں دے رہی ہوگی جس نے انہیں چکیا پیس کے پالا ہے۔ ہاں سوگوارا نام مظلوم کربلا، بس اس لیے عزیز ہے کہ زندگی ہمیں مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائے۔ آج محرم کی کیا تاریخ؟ 13 محرم۔ شام غریبہ کے بعد آرام تو کیا ہے نا؟ جن کے شبیہ ہیں آ رہی انہوں نے آرام نہیں کیا۔ آگے آگے لو آمادہ ہو جائیے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیے، مجھے بہت وقت نہیں لینا آپ کا۔ رونے والوں آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، لیجیے آمادہ ہو جائیے۔ دیکھیے بچے آگے آئیں گے۔ آپ پتہ ہے یہ جو آپ کے سامنے شبیہ آنے والی ہے، یہ شبیہ کس کی ہے؟ آپ متوجہ رہیے، شبیہ کس کی ہے یہ؟ دیکھیں میری اپنی مجبوری ہے، میں نہیں رو سکتا، میں روؤں گا تو مصائب کون پڑھے گا؟ آپ کا حق ہے کہ اس مصائب کا استقبال آپ کیجئے۔ لیجئے سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک شبیہ آ رہی ہے۔ آج 1400 سال کے بعد جس شبیہ کو بچے دیکھتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب بھی علم سجتا ہے تو سب سے زیادہ 2 شبیہیں ہمارے یہاں ایسی ہیں کہ جب بھی کبھی آپ غور کرنا دیکھنا اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے، جب اسے سجایا جاتا ہے یا ذوالجناح، یہ دونوں شبیہوں کے پاس بچوں کی کثرت دکھائی دے گی۔ اس سے کہنا اتنا ہے غازی، کل بھی بچوں کو بڑی امید تھی، آج بھی بچوں کو بڑا لگا ہے۔ ہاں ہاں جس سکینہ کے چچا کا علم آ رہا ہے، زینب کے بھائی کا علم آ رہا ہے، اے بی بی ارے تیرے بعد عباس کا علم آیا ہے، اے غازی تمہارے بعد بہنوں نے تمہیں یاد بہت کیا ہے۔ لو عباس غازی کا علم مبارک آ رہا ہے، ادب احترام کا ساتھ شبیہ کو سلام کرو، سر و سینہ پیٹو ماتم کرو۔ 1400 سال کے بعد اس علم کو دیکھ کیا تک کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ہائے وہ بچے جن کا انتظار رہ گیا۔ اللہ اکبر، سلام ہو، علم آیا علمدار نہ آیا، علم آیا علمدار نہ آیا۔ ارباب اعضاء آپ کے سامنے علم مبارک گزارا جا رہا ہے، آپ علم مبارک کا انتظار کر رہے تھے، لو علم کے شبیہ کی آپ نے زیارت کر لیا۔ اب ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھیے گا، اس میں کتنے ماتمی ہیں؟ آپ کے اپنے بھائی ہوں گے نا؟ آپ کو پتا ہے بھائی بہت بڑی طاقت کا نام ہوتا ہے، بھائیوں کو بھائی کی قدر کرنا چاہیے۔ خدا نہ کرے جن کے بھائی دنیا سے گزر گئے ان سے پوچھو بھائی کتنی بڑی طاقت کا نام ہوتا ہے۔ اب ذرا حسین سے پوچھو، وہ بھائی جس نے کبھی بھائی کو بھائی کہہ کے نہ بلایا، ہمیشہ آقا کہہ کے بلایا۔ منظر یاد دلاؤں آپ کو، بازو کٹے ہوئے، آنکھوں میں خون بھرا ہوا، سر پہ گرز لگی ہوئی، بھتیجی کی مشق کلیجے سے لگائے ہوئے، فرات کے ساحل پہ ہے۔ حسین پہنچے، زانوں پہ سر رکھا، آنکھوں سے خون صاف کیا اور اتنا کہا، عباس آنکھیں کھولو میرے شیر۔ غازی نے آنکھیں کھولی، عباس نے حسین کی طرف دیکھا، مولا نے آواز دیا، غازی نے، آقا یاد ہے آپ کو جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کیا تھا، اب جا رہا ہوں
تو آپ کو دیکھتے ہوئے چاہا حسین رونے لگے، آواز دیا آقا کہنا تھی ایک بات، کہ بتاؤ بات، آقا شرمندہ ہوں، بچوں کی پیاس نہ بجھا سکا، میری لاش کو کھانے پھرنے کے نہ جانا، شاید بھائی کو پتا تھا پہلے برداشت نہ کر پائیں گے۔ عزیزو اب حسین نے فطرہ کہا، آواز دیا عباس مجھے بھی ایک بات کہنی ہے، کہ حکم کریں آقا، میں مجبور ہوں، بازو کٹ چکے، کہ عباس کہنا صرف یہ ہے کہ یہ کان سننے کو ترس گئے، تم نے کبھی بھائی کہہ کے نہ بلایا، ہمیشہ آقا کہہ کے بلایا، عباس آج میری خواہش ہے ایک مرتبہ جاتے جاتے بھائی کہہ دو۔ جیسے یہ کہا عباس رونے لگے، آوازی عباس تم سے کہہ رہا ہوں بھائی کہہ دو۔ غازی نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، سمجھ گئے آپ، مدینے کا رخ کیا، اماں ام البنین ناراض ہو جائے گی، ماں نے کہا تھا حسین بھائی نہیں ہے آقا ہے، اتنا کہا تھا کہ کانوں سے آواز ٹکرائی، عباس کیوں نہیں بھائی کہہ دیتا، کیا میں تیری ماں فاطمہ نہیں ہوں؟ رونے والوں کائنات نے ایسا بھائی نہیں دیکھا ہے۔ لیجئے اب چند لمحوں میں آپ کے سامنے ایک شبیہ زیارت کے لیے لائی جا رہی ہے۔ شبیہ کون ہے پتہ ہے؟ اسے اپنے جلوسوں میں کوئی بھی جلوس چاند رات سے اب تک یا 8 ربیع الاول تک جو بھی جلوس نکلے گا آپ دیکھنا اس میں کوئی وہ نہ ہو، دو شبیہیں ضرور ہوتی، ایک علم اس لیے کہ ان سب کی طاقت تھا، اور ایک یہ ذوالجناح۔ پوچھئے کیوں اسے رکھا گیا؟ پتہ ہے یہ اپنے زبانے بے زبانی میں جب حسین غریب زارہ زخموں سے چور مقتل میں پڑے ہوئے تھے، گھوڑے سے زمین پہ آئے تھے، تو علماء تاریخ روایت بتاتی کہ یہ طواف کر رہا تھا امام کا، اور اپنے زبان پانچویں امام سے کسی نے پوچھا تھا مولا وہ کہہ کیا رہا تھا؟ وہ اتنا ہی کہتا تھا اے میرے شہزاد تو تھوڑا سا سہارا لو، آ میرے خوش پیا میں تیروں سے بچا لوں۔ ہرانے والے تیر کو اپنی طرف لے رہا تھا، اور آپ کو پتا ہے یہ 4 برس کی حسین کی بیٹی سی جو قدموں سے لپٹی ہوئی تھی، جب لوٹ کر کے یہ شہادت کی خبر لے کے آیا ہے تو بی بی نے گلے میں باہیں ڈال دی تھی اور آواز دیا تھا، میں کہتی تھی نا میرے بابا کو مقتل کی اور لے کے نہ جا، شاید اس نے یہ کہا ہوگا میں اپنے زبان بے زبانی میں بی بی یہ خبر لے کر کے آیا ہوں، اب بابا کا انتظار نہ کرنا، تمہارا بابا مارا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیجیے آپ کے درمیان تو یہ ذوالجناح زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اے عشق با وفا تو نے اپنے شہسوار کو پیاسا دیکھا ہے؟ ہاں یہ آواز دیکھا، میں نے فاطمہ کو ناز برداری کرتے دیکھا تھا، میں نے دیکھا تھا بطول نے اس کے کتنے ناز اٹھائے تھے، مگر کیا پتا تھا میرے سامنے میرا شہسوار جو صبح سے میتیں اٹھا رہا تھا اسے پسے گردن ذبح کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے یہ رہوار اور یہ ذوالجناح گزر رہا ہے، دیکھو قدموں سے لپٹی ہوئی 4 برس کی بچی کی فریاد کانوں میں ٹکرا رہی ہے، نیند آئے گی جب آپ کی گل پاؤں گی بابا، بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ رونے والوں آپ کے درمیان سے یہ شبیہ ذوالجناح جسے زیارت کے لیے لایا گیا، اب سب نظریں جھکا لینا، تھوڑا پیچھے ہٹ جانا، خبردار کوئی ہاتھ بڑھا کے استقبال کے لیے آگے نہ بڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ عزت مآب بی بی ہے کہ جب بیت الشرف سے 28 رجب کو چلی تھی تو 32 سال کا بھائی آسمانی مخلوق کو دیکھ کے کہہ رہا تھا الحجاب 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 کا کیا ہوا؟ کالی کی بیٹی آ رہی ہے۔ سورج نے جسے ننگے سر نہ دیکھا ہو، اگر یہ نہ ہوتی تو یہ کربلا ہم تک نہ پہنچ پاتی، یہ نہ ہوتی تو کربلا ہم تک نہ پہنچ پاتی۔ اسی بی بی کی قربانیوں کا ثمرہ ہے جو آج عزاداری ہے۔ حسین جیسے غریب بھائی کی مظلومیت کو دنیا سلام کر رہی ہے۔ یہ زینب ہے، زینب میری طرف دیکھنا ایک لمحے کے لیے، میں بہت طویل مصائب نہیں پڑھتا اس لیے کہ موقع میل نہیں ہے مصائب پڑھنے کا، میں جلدی جلدی گزارش کر رہا ہوں۔ تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ارباب اعزاز، شام غریبہ کی رات کا سناٹا، بہنوں والے بھائی ہو نا سب، شام غریبہ کا رات کا ہولناک منظر، اس شام غریبہ میں فضہ قریب آئی اور آ کے کہتی بی بی نے سر اٹھایا، آواز دی فضہ بتاؤ بچہ کیا ہے؟ سب نے مقتل آباد کر دیا ہے، جلے ہوئے خیمے۔ آواز دی بی بچے بہت بے چین ہیں، پھر جو کام عباس کا تھا وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ زینب نے جلی ہوئی تنابیں اٹھائیں، ایک مرتبہ عباس کے لہجے میں کہا الحافظ والحفیظ، الحافظ والحفیظ۔ عباس کا لہجہ تھا، بچوں کو سکون ہوا، بچوں نے پیاس ہے، بچوں کی آنکھ لگی، اب جو پیاسے بچے سوئے، ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا؟ ایک گھوڑ سوار چلا رہا ہے، اس کے قریب گئی، ایک گھوڑ سوار، بچہ کچھ بھی نہیں ہے، دن کے اجالے میں آنا، میرا عباس ترائی پہ سو گیا ہے، میرا ماجایا پس گردن ذبح کیا گیا ہے،
میرے اکبر نے ایڑیاں رگڑ کے موت کی آخری ہچکی لی ہے، میرے قاسم کے لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ بی بی اس گھوس آواز سے کہہ رہی ہے، جن کے اجالے میں آنے والے میں تاب ضبط نہ رہی، اس نے چہرے سے نقاب پلٹ کے میری طرف دیکھیے گا۔ جس تیزی سے یہ بی بی آگے بڑھی اسی تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ ایک مرتبہ دوڑی بھی آئی، بھابھی لیلا تمہارے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ بھابھی فروا تمہارے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ بی بی تمہارے پاس جلی ہوئی ایک بی بی سے مانگ رہی ہے۔ اللہ علی کی بیٹی جس نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو وہ آج جلی ہوئی چادر کا ٹکڑا مانگ رہی ہے۔ ہر بی بی نے اتنا پوچھا بی بی کرو گی کیا؟ پتہ ہے رو کے کہتی ہے میرا بابا علی آیا ہے، میں کبھی بابا کے سامنے بے رضا نہیں گئی ہوں۔ اللہ اکبر، اسی زینب کی ہماری آ رہی ہے۔ اے علی کی بیٹی تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ شہزادی تمہیں سلام کرنے کے لیے ماتمی دستہ کھڑا ہے، یہ بانیان اہتمام کھڑے ہیں، یہ سوگوار کھڑے ہیں۔ بی بی سوگواروں کا پرسہ لے لو۔ اللہ اکبر، آپ کے سامنے علی کی عزت ماں بیٹی ثانیہ زہرا زینب کی ہماری، دیکھو ہماری نہیں ہے، یہ ہماری نہیں ہے، ناقہ ہے ناقہ۔ ارے سی اونٹ کی پشت پہ ننگ بیویوں کو باندھا گیا تھا۔ اللہ اکبر، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پتھر مارے جا رہے تھے۔ یہ ہماریوں محملیں نہیں ہیں، جب مدینے سے چلی تھی تو ہماری تھی، یہ بیوی ناقے پہ سوار کی گئی اور یہ ناقے آپ کے درمیان سے گزارے جا رہے ہیں۔ لیجئے آپ کے سامنے علی کی بیٹی زینب کی ہماری ہے۔ بس یہاں سے جا کر کے کوئی اپنے برس چھوٹی بچیوں کو پیار نہ کرنا، اس لیے کہ جب بچیوں پہ نظر پڑے تو اس ہماری اس ناقے کی سوچ لینا۔ یہ وہ ناقہ آ رہا ہے جس کی پیٹھ پر سکینہ کو جکڑ کے باندھا گیا تھا، سکینہ کو جکڑ کے باندھا گیا تھا۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں مسائل پڑھتا آپ کے سامنے، لیکن مولانا شارف عباس صاحب قبلہ ہیں، ان سے انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے، آپ کو مسائل پڑھیں گے۔ رونے والوں، تو بی بی کی ہماری آ رہی ہے جو بن باپ کی ہے۔ باپ مارا جا چکا ہے۔ کون مارا جا چکا ہے؟ باپ مارا جا چکا ہے۔ آپ کو پتا حسین جب رخصت کے لیے آئے تھے، ایک مرتبہ سکینہ نے بابا سے کہا بابا آخری بار پیار کر لو بابا۔ حسین نے بیٹی کو کلیجے سے لگایا، ٹھہر جائیے وہیں روک دیجیے ہماری کو ایک لمحے کے لیے، اس لیے کہ یہ سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ رونے والوں، آپ کے درمیان 4 برس کی یتیمہ و مظلومہ کا وہ ناقہ نظر آ رہا ہے، غور سے اسے دیکھیے اور مجھے سنتے رہیے گا۔ جب حسین نے کلیجے سے لگایا تو سکینہ نے کہا بابا وہی جا رہے ہو جہاں سب کے؟ کہاں سکینہ میں پانی کی سبیل کرنے جا رہا ہوں۔ پتہ کیا کہا؟ بابا پانی لینے نہ چلا، اس لیے کہ پانی لینے جو بھی گیا لوٹ کے نہیں آیا۔ چچا عباس کا انتظار ابھی تک کر رہی ہو۔ آواز دیا سکینہ کہ بابا وہیں جا رہے ہو جہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آیا۔ کہاں سکینہ آج سے ترتیب بدل گئی بیٹا۔ کہ بابا وہ کیا؟ کہ میرے ساتھ میرا اصغر سوئے گا، تم اماں رباب کے ساتھ سونا۔ جی بابا۔ حسین نے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، آواز دیا بابا کہ بیٹا چند لمحوں کے بعد زمانہ تمہیں یتیمہ کہہ کے بلائے گا۔ کہ ٹھیک ہے بابا قبول ہے۔ حسین سے کہتی بابا ایک مرتبہ سینے پہ سلا لو۔ صاحب اولاد کھڑے ہوئے فکرہ سننا، بابا ایک مرتبہ سینے پہ سلا لو۔ حسین گرم ریت پہ لیٹ گئے، بیٹی سینے پہ آئی، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا۔ حسین مقتل کی طرف دیکھ رہے تھے، شاید بچی سمجھ گئی بابا مقتل میں جانا چاہتے ہیں، سینے سے اتری میری طرف دیکھنا۔ چند قدم آہستہ آہستہ چلی، حسین چیخ مار کے روئے، آواز دیا اے حسین روتے کیوں ہو مولا؟ آواز دیا میرے سامنے میری بچی نے یتیموں کی طرح چل کے دکھا دیا۔ بابا نو کے نیزہ پہ پریشان نہ ہونا، تیری بیٹی مصائب امتحان دینے کے لیے آمادہ ہے۔ رونے والوں ایک فکرہ کہا، آواز دیا بابا آپ کہتے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کا حق برابر ہے، آپ نے اپنے ساتھ اپنے اکبر کو لے گئے، اصغر کو لے گئے، یہ بتائیں بیٹی کا حق کیا ہے؟ حسین نے دیکھا، چند مشت خاک اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈال دیا۔ سکینہ بابا کو دیکھتی رہ گئی، چیخ کے آواز دیا بابا یہ خاک سر پہ کیوں ڈالی؟ کہ بیٹا تیرے حصے میں مقتل کی خاک ہے، تجھے زندان میں اس خاک پہ سونا ہے۔ اللہ اکبر، لے سکینہ کے ہماری گزر رہی ہے، اے بی بی ناقے پہ جکڑ کے باندھ دیا گیا۔ ذرا چلتے ہوئے اونٹ کو دیکھنا، بچی کے چیخ کی آواز کانوں میں ٹکرائے گی، بھیا سجاد بھیا پانی نہ مانگوں گی، بھیا مجھے شمر کے تماچوں سے بچا لو بھیا۔ لیجئے سوگواران امام مظلوم کربلا جناب سکینہ بی بی سکینہ کا ناقہ گزر گیا۔ اب آپ کے سامنے اس بی بی کا ناقہ آ رہا ہے، کس کا؟ میں نے ہماری نہیں کہا، ناقہ کا ہے، ناقہ آ رہا ہے کس کا؟ کہ جو کربلا سے شام تک خاموش رہی، کچھ بھی نہ بولی، خاموش رہی،
کچھ نہ بولی. لاؤ وہ ناقہ دیکھو شاید ان کے کانوں میں آواز ٹکرائے گی. اے نانا کے مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا, ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی. اللہ اکبر. اس بی بی کا ایک مرثیہ اور سنیں, اس بی بی کا ایک مرثیہ اور سنیں تو یہ ناقہ سامنے آ جائے گا. جب ان بیویوں کو اسیر کر کے ہاتھ بندھے ہوئے دربار میں لے جایا گیا تو آپ کو پتا ہے شمر بیٹھا ہوا تھا اونچائی پہ. یہ بیویاں علی کی بیٹیاں ہاتھ بندھے ہوئے کھڑی تھی. ایک مرتبہ یزید کے قریب ایک بیوی پردے میں بیٹھی ہوئی تھی. تو جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا, بہن ام کلثوم دیکھ رہی ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہ وہ دیکھو کون بیٹھا ہے, وہ کون بیٹھا ہے, وہ کون بیٹھا. سنیے, برداشت نہ کر پائیے. زینب نے ام کلثوم سے کہا, بہن ام کلثوم دیکھ رہی ہو پردے میں کون بیوی بیٹھی ہے؟ آپ کو پتا ام کلثوم نے جواب کیا دیا؟ آہستہ سے بہن زینب سے کہا, بہن بتاؤ نا کون بیٹھا ہے. کہ دیکھو نا ام کلثوم کون بیٹھا ہے. وہ رو کے کہتی ہے, بہن زینب جب سے عباس مارا گیا ہے میری آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے, مجھے نظر کچھ بھی نہیں آتا ہے. اللہ اکبر. اے ام کلثوم تم خاموش نہیں, بھائی مارا گیا ہو خان جیسا. اللہ اکبر. لوسی بی بی کا ناقہ آ رہا ہے, سلام ہمارا ام کلثوم پر. اے شہزادی تمہاری غربت کو سلام کرنے کے لیے سوگوار آئے ہوئے. خوب کرنا ماتم, خوب پیٹنا سر و سینہ. رونے والوں آپ کے درمیان بی بی کا ناقہ ام کلثوم کا رہا ہے. اللہ اکبر. لیجئے سلام کیجئے, ماتم کیجئے, سر و سینہ پیٹیے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ہر ہونے والوں پورے سال یہ انتظار کرتے ہیں 80 کے اندر عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام کریں گے. زائرین آئیں گے, فرصہ دیں گے. خدا کرے اس بستی کے تمام عزادار سلامت رہیں اور اسی طرح سے عزائے سرکار سید الشہداء کے اہتمام کریں. یہ چاہتے مسیح ہیں کہ ہمارا آقا زادی ہماری بستی میں آ جائے اور آ کر کے اپنے غریب لال کا پرسہ لے لے. شہزادی کوتاہیاں ہوئی ہو تو معاف کرنا, بی بی اپنے لال کا پرسہ لے لینا. اللہ اکبر. لیجئے اب آپ کے درمیان ایک آخری ہماری ہے, آخری ہماری وہ آ رہی ہے. یہ کس کی ہماری ہے پتہ ہے؟ اس ہماری کے اوپر ایک جھولا ہے. کیا ہے؟ ایک جھولا. یہ جھولا کس کا ہے؟ یہ حسین کے 6 مہینے کے بیشیر علی اصغر کا جھولا. یہ کس کا جھولا ہے؟ رباب کے ارمانوں کا جھولا ہے. یہ کس کا جھولا ہے؟ یہ سکینہ کے بھائی اصغر کا جھولا ہے. یہ کس کا جھولا ہے؟ جسے حسین آخری نذرانہ بنا کے لے کے گئے تھے. یہ ماں جس کے 2 بچے ہیں, جس کا نام ہے رباب. کون؟ بی بی رباب. اللہ اکبر. 2 بچوں کو لے کے آئی تھی. ایک بچی کربلا سے شام تک ہائے بابا کی آوازیں بلند کرتی رہی. ایک بچہ جو کربلا میں 3 محرم سے 10 محرم تک اللہ اکبر جو پیاسا رہا. پیاس کا عالم یہ تھا, منہ ایسے کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے. یہ ایسے تڑپا کرتا تھا. اللہ جانے ماں نے کیسے بہلایا ہوگا. وقت کہنا اتنا سا ہے کہ جب یہ ماں لوٹ کے زندان سے رہا ہو کر کے, یہ ابھی سفر کر رہی ہے نا, جب لوٹ کے آئی تو آنے کے بعد جب یہ لوٹ کر کے کربلا آئی, کربلا میں اپنے وارث کی تربت پہ بیٹھ گئی اور رو کے کہتی ہے, میرے والیو وارث میں وعدہ کر کے جاتی ہوں آپ کی تربت دھوپ میں ہے, میں دھوپ میں بیٹھوں گی. اصغر دھوپ میں ہے, میں دھوپ میں بیٹھوں گی. میری بچی زندان میں مر گئی, خاک پہ ہے, اکیلی چھوڑ کے آئی ہوں. میری بچی کو اکیلی تنہائی میں ڈر لگتا ہے. اللہ اکبر. یہ بی بی لوٹ کے مدینے آئی. ساری کہتی چوتھے امام گئے اور جا کے کہتے ہیں, اماں رباب کل بتاؤ میرے ساتھ سجاد کا اماں فرمولہ مارا گیا ہے. کچھ بولی نہیں. پھر کہتی اماں فرمولہ مارا گیا, کچھ بولی نہیں. پھر چوتھے امام کہتے ہیں اماں فرمولہ مارا گیا. سر اٹھایا, سجاد کی طرف دیکھ کے کہا, میرے لال میرا اصغر تو لوٹ کے نہیں آیا نا, میرا اصغر تو لوٹ کے نہیں آیا نا. آواز دی. اماں چچا مختار نے کہا ہے کہ آپ دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی ہیں, اماں سائے میں چلیے. آواز دی. میرے لال میں نے کربلا سے شام سے یہاں تک کوئی شکوہ نہ کیا. میرے لال
مجھے اب نہ کہنا سائے میں چلنے کے لیے، بیٹے کی حیثیت سے کہنا، امام کی حیثیت سے نہ کہنا۔ ایک مرتبہ سجاد نے رو کے کہا اماں کربلا رونے کے لیے کافی ہے۔ سجاد کو روتے ہوئے دیکھا، میری طرف دیکھنا، بی بی نے ایک فقرہ کہا کہ سجاد میں سائے میں چلنے کے لیے تیار ہوں مگر ایک شرط ہے۔ کہ اماں وہ کیا؟ کہ تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو، میں سائے میں چلی جاؤں گی۔ آواز دی اماں کیسے خون کے آنسو رونا چھوڑ دوں؟ جب آپ پہ نظر پڑتی ہے تو اصغر و سکینہ یاد آتی ہے۔ اماں جب لیلا پہ نظر پڑتی ہے بھائی علی اکبر یاد آتا ہے۔ اماں ام رباح پہ نظر پڑتی ہے آپ پہ تو اصغر یاد آتا ہے۔ اماں فروا پہ نظر پڑتی ہے تو قاسم یاد آتا ہے۔ کیسے سائے میں چلی جاؤں؟ اللہ اکبر۔ آواز دیا میرے لال میں پھر زندہ رہ کے کیا کروں گی؟ میری کل کائنات اجڑ گئی، میرے وارث کلا شاہ کربلا میں بے کفن پڑا رہا، میری سکینہ زندان میں جلے ہوئے کرتے میں، میرا اصغر دو بار مہر کیا گیا، میں کیا کروں گی سائے میں چل کر کے؟ آواز دیا اماں سائے میں چل کے 2 سے 3 منٹ کے مصائب ہے، اس کے بعد استقبال کرنا، ماتم کرنا، مجھے نہیں پتا کیسے فرصت ہوگی۔ آواز دیا اماں سائے میں چلو۔ ایک مرتبہ رباب نے ہاتھ کو بلند کیا، بارے لا میری سکینہ کے رخسار پر تماشے پڑھتے رہے، میری بیٹی آواز دیتی رہی، میں نے شکوہ نہیں کیا، میرا بچہ تیر کھا کے مر گیا، میں نے شکوہ نہ کیا۔ پروردگار ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام حکم دے رہا ہے، میرے معبود رباب کی لاج رکھ لے۔ رباب کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی، زینب دوڑی ہوئی آئی، سجاد سکینہ کی ماں مر گئی، اصغر کی ماں مر گئی۔ بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا، آؤ ذرا اس بیوی کا دامن کھولے اور دیکھیں کہ دامن میں ہے کیا۔ جو راتوں کی تاریکی میں بیوی دامن کھولتی تھی اور چیخ کر کے رویا کرتی تھی، ختم کر دیا۔ آپ کے سامنے شبی آ جائے گی، آخری شبی ہے، اسے دیکھ کے فوراً ماتم شروع کر دینا۔ آواز دیا آؤ دامن کھولے، ذرا دامن کھول کے دیکھے کہ بیوی کے دامن میں ہے کیا۔ میری طرف دیکھنا، اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا؟ ارے سکینہ کے کانوں کے بندے، اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں، ہائے وہ ماں رباب جو آواز دیتی تھی اے میرے بچوں تم نے کم سنی میں ماں کا ساتھ چھوڑا، ہائے یہ ماں کیوں کر زندہ رہے۔ لوٹی بی بی کے ارمانوں کا گہوارہ آ رہا ہے، اے بی بی تو کھل کے اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی، آج اس بستی میں تیرے لال کا یہ گہوارہ ہے۔ بی بی یہ سوگوار رو رہے ہیں، بی بی تیرے اصغر کا ماتم ہے، تیری تنہائی کا پرسہ ہے، بی بی یہ لٹا ہوا کارواں ہے۔ کربلا کے مظلوموں کو سلام، سلام ماتم حسین۔